ہمیں جوائن کیا ہے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن انرجی تابش گوہر صاحب نے۔ تابش صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہماری اس ٹرانسمیشن میں عوام کو خوشخبری سنا دیں کہ کیا بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ تو نہیں ہونے والا دوبارہ سے، کیونکہ اب دوبارہ ایک اور انکشاف ہونے والا ہے، شاید کہ دوبارہ ایک بم پھوٹنے والا ہے بجلی کی قیمت کا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ تو بدقسمتی سے ناگزیر اس لیے ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو ہمارا ٹیرف کا بیس ریٹ ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوا، اور اس کو میں اب موٹی آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ جو ٹیرف کی بنیاد تھی مثال کے طور پہ فارن ایکسچینج ریٹ کی، وہ اس وقت 130 روپے چل رہی ہے، آج ڈالر 160 کا ہو گیا ہے۔ وہ 2 سال پہلے گیس کی قیمت 500 روپے فی یونٹ تھی، آج تقریباً 1000 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 250 روپے کا جو نیا کیپیسٹی چارج سسٹم کے اندر آیا ہے، نئے پلانٹس جو لگے ہیں، جو کہ اوسطاً جیسے پہلے بات ہو رہی تھی 20 سے 25% زیادہ مہنگے ہیں، اور ہماری ضرورت کے حساب سے بھی 40 سے 50% زیادہ ہیں بنسبت ہماری بجلی کی طلب کے۔ اور جو پہلے 10 سال کا جو بجلی کے نرخ ہیں وہ دگنے ہیں اگلے 15 سال کے۔ تو جو مہنگے معاہدے ہوئے یا مہنگی بجلی ہے، اس کا خمیازہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھگتنا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ کچھ بجلی کی نرخوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کا بھی دباؤ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ سبسڈی دیں، سبسڈی کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اگر آپ سبسڈی نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو بوجھ ہے اس کا کم سے کم جو حصہ ایک سیاسی حکومت برداشت کر سکتی ہے، اس کو عوام تک منتقل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اچھا تابش گوہر صاحب، آپ نے مہنگے معاہدوں کا ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے جو IPPs کے ساتھ آپ کی ری نیگوسیشن چل رہی ہے، اس حوالے سے بتا دیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا کسی ایگریمنٹ پوائنٹ پہ پہنچ پائے ہیں آپ لوگ؟ یہ معاہدے MOU کی مد میں ہوئے تھے اگست میں، 6 مہینے کا وقفہ تھا، فروری تک انشاءاللہ اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ آخری مراحل میں ہے، تھوڑی سی تفصیل میں دے دیتا ہوں۔ تقریباً 50 کے قریب IPPs نے رضاکارانہ طور پہ ٹیبل پہ آئے اور ہمارے ساتھ اس بات میں متفق ہوئے کہ یہ جو بوجھ ہے بجلی کے شعبے پہ اور معیشت پہ، یہ متحمل نہیں ہو سکتا جو بجلی کے نرخ ابھی ہیں۔ تو انہوں نے تقریباً 20 سے 25% کی اوسطاً رعایت دی ہے اگلے 20 سال میں بجلی کے نرخوں میں، جس کا اثر عوام تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ اثر تو نہیں ہوگا، 35 سے 40 پیسے فی یونٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی بنیاد پر ہم نے جو اپنے حکومت کے پاور پلانٹس ہیں بشمول RLNG کے اور جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں جو کہ لگے ہوئے ہیں اور جو آنے والے ہیں، اس میں زیادہ کٹوتی کی ہے، 30 سے 70% کٹوتی کی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کے اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی بجلی کے نرخوں میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پیمنٹ کی ہوگی یا ادائیگی ہوگی، یہ آڈٹ کے بعد ہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سوال جو بار بار اٹھ رہا ہے کہ بغیر ہم نے جانچ پڑتال کے یہ معاہدہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اور تابش صاحب، کمپلیٹ پیمنٹ آڈٹ کے بعد ہوگی یا پھر پیریوڈیکلی کچھ انسٹالمنٹ دے دی جائے گی اور باقی آڈٹ کے بعد دیں گے؟ پیمنٹ پلان اس وقت جو طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں 3 قسطوں میں 1/3 اور اس میں 1/3 میں بھی کچھ حصہ کیش کا ہوگا، کچھ PIB بانڈز ہوں گے۔ تو اگلے 1 سال میں انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہوگی۔ اس دوران حکومت پاکستان کبھی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا کہ اگر کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے آڈٹ کے ذریعے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی پہلے، کیونکہ یہ اب یاد رکھیں کہ یہ معاہدے 1990 سے لے کے اب تک کے چلے آ رہے ہیں۔ 30 سال کا مواد اکٹھا کرنا اور دیکھنا کہ کب کیا ہوا اور کیا کچھ نکالا جا سکتا ہے، اس میں وقت درکار ہے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو معاہدے ہیں جو 1990 سے چلے آ رہے ہیں، اس کے تحت جو بھی بقایا جات ہیں تقریباً 450 ارب روپے، جو کہ سرکل ڈیٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، اس پر 10% سود ہم ادا کر رہے ہیں۔ 10% سود بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ پیمنٹ ہوگی اگلے 1 سال کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ریٹ آڈٹ بھی ہوگا جس کا ذکر پہلے ہو رہا تھا، ڈیپینڈیبل کیپیسٹی ٹیسٹ کا بھی آڈٹ ہوگا۔ اور ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے میرے خیال میں، جو پہلے میرے خیال میں شاید خاقان بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی زیادہ ایفیشینٹ پلانٹ ہے تو وہ اس کے حق میں ہی بات جاتی تھی۔ گوئنگ فارورڈ وہ اگر ہیٹ ریٹ میں یا ایفیشنسی میں تھوڑی بہت سیونگ کرتا ہے تو اس کی شیئرنگ بھی ہمارے ساتھ وہ کریں گے۔
اچھا تابش گوہر صاحب، جو رپورٹ جس کی بات ہو رہی ہے، انکوائری رپورٹ آئی پی پیز کے پرانے معاہدوں کے ساتھ، اب ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا نیریٹو ہے، اور یہی وہ گراؤنڈ نیریٹو ہے جو ڈیفینیٹلی فیوچر پراسپیرٹی کی راہ بھی ہموار کرتا ہے. تو وہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے 296 پیجز کی، why aren't you going to public that report؟ یا مستقبل میں کوئی ارادہ ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر مہنگے معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے ہیں اور ایلیجڈلی پچھلی گورنمنٹس نے کسی ملیشیس انٹینٹ کے ساتھ اگر کیے ہیں، تو اس میں تو پھر آئی پی پیز بھی ایکولی سٹیک ہولڈر ہیں، تو اس رپورٹ اور اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے ان کے ساتھ ری نیگوسیشن یا معاہدے کرنا یہ ٹرسٹ کی فضا قائم رکھتا ہے؟ جو سیٹ اپ کاسٹ کے حوالے سے رپورٹ میں نشاندہی کی گئی اور اس میں کافی خدشات کا اظہار کیا گیا، کوئی چیز ثابت تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے پھر فورنزک آڈٹ کی ضرورت ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جن پروجیکٹس کی بات زیادہ تر ہوتی ہے وہ 2015 کے معاہدے ہیں، اور یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں 53 آئی پی پیز کے ساتھ، یہ 2015 سے پہلے کے کانٹریکٹس ہیں. تو ایک تو یہ واضح بات ہوتی ہے. دوسری بات جو میں اصولی طور پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب یہ آئی پی پیز آئے تھے، چاہے وہ پہلے آئے یا حالیہ وقت میں آئے، ان کو بھی یہ دیکھنا ضرور چاہیے تھا کہ کیا ہماری معیشت کے متحمل ہو سکتی تھی کہ 30 یا 34% ریٹرن آن ایکویٹی سالانہ برداشت کرنے کی. میرے خیال میں اس کا جواب ہے نہیں. تو تھوڑا بہت قصور میں آئی پی پیز کو بھی قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان، اس کی خاص معیشت ہے، وہ اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنے مہنگے کانٹریکٹ انہوں کی. اب ہم پھنس گئے ہیں کیونکہ یہ لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹس ہیں، اس کے پیچھے سرکار پاکستان کی ایک گارنٹی ہے، اور اگر ہم یونیلیٹرلی اس کو کوئی تبدیلی آتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن میں آ کے ہم کیس ہار جائیں گے. تو جو ہے رضاکارانہ طور پہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ یہ اس میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے مالک صاحب، تابش گوہر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ابھی جو ہم معاہدے کم از کم کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، ان دا لانگر رن وہ کم از کم 1 سال 2 سال بعد ریلیف ضرور دیں گے عوام کو بجلی کی قیمت میں بھی. ڈو یو فائنڈ دس ہول سٹانس ریئلسٹک؟ نہیں، میں السلام علیکم تابش، سوری میں نے چلے ویلکم بیک، سنا تھا ریزائن کر دیا آپ نے، پرائم منسٹر ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ میرے پروگرام میں آئے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا 6 مہینے سے زیادہ آپ سروائیو نہیں کریں گے، تو آپ نے ماشاءاللہ 3 مہینے بعد ہی ریزائن کر دیا تھا. تو آدھی بات تو میری سچی ہو گئی، اور شکر ہے کہ آپ واپس بھی آ گئے، دیٹس گڈ. ہوپ فلی دس ٹائم آپ لاسٹ کرو گے کوئی 5-6 ماہ اور. لیکن میرا ایک ایشو ہے، یہ جو آپ این آر او آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں، میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ آئی پی پیز کو آپ لوگ این آر او دے رہے ہیں. ایک میں لاجک یہ بڑے سالوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم کیا کریں، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جس طرح ہمیں جی آئی ڈی سی والے ایشو پہ بھی ڈرایا جاتا تھا، اور میں نے، عامر نے اور روف نے بڑا اس پہ کام کیا. ہمیں تو وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تم لوگ ذمہ دار ہوگے اگر کیس کا فیصلہ خلاف ہوا. ایشو یہ ہے کہ جو سرٹن ریکوائرمنٹس تھیں، فار ایگزامپل ایفیشنسی آڈٹ، جو انہوں نے سٹے لیا لاہور ہائی کورٹ سے 6-8 سال، کب سے وہ بھی سٹے چل رہا ہے. اٹارنی جنرل کیوں نہیں جا کے ویکیٹ کروایا؟ اٹارنی جنرل نے کیوں ایگریسولی فالو نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے ساری ان کی لاٹری مان لی ہے. ان کا یہ کسی نے منع نہیں کیا گورنمنٹ کو کہ جب انہوں نے اوور انوائسنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ابھی آپ سے پہلے شاید خاقان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس وقت بھی ریز کیا تھا کہ ریٹرن آن ایکویٹی آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر، جو ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ جب آپ کسی چیز میں سرمایہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ آپ 15 سے 17% ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں پہ، آپ کو اس پہ گارنٹیڈ پروفٹ ہوگا. یہاں پہ 19% تو ڈکلیئر تھے، 28, 30% پروفٹس آئے ہیں. ہم ساری قوم پیسے دے رہی ہے آئی پی پیز کو ریٹرن آن ایکویٹی کے اوپر، گارنٹیڈ کے اوپر، اس انویسٹمنٹ میں جو کسی نے ویریفائی نہیں کی. ہمیں جو چارجز ٹھک رہے ہیں کیپیسٹی کے، اس کی ایفیشنسی کے اوپر جو پاس تھرو تیل چوری ہوتا رہا، ڈیزل، وہ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا. بھلے آپ پھنسے میں ہیں، لیکن قانون کے مطابق جو چیزیں چیک ہونی چاہیے یا جن کا حساب کتاب ہونا چاہیے، وہ کون لے گا؟ آپ تو سارا ان کو کلین بل آف ہیلتھ دے رہے ہیں. نہیں مالک، تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کلین بل آف ہیلتھ نہیں دے رہے. ہیٹ ریٹ اور ڈیپینڈیبل کیپیسٹی کی ری ٹیسٹنگ یقیناً ہوگی. سوال یہ اٹھا ہے کہ جو پہلے ہوا کیا اس میں غبن تھا، اس کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کابینہ کو گئی تھی آج سے کوئی شاید 6 ماہ قبل،
اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں قانون اور کتاب کے مطابق جو چیز لے سکتے ہیں وہ لے لیں، اس کے بعد اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی۔ لیکن آپ نے کیپیسٹی چارج کا ذکر کیا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 2018 میں جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو تقریباً 470 ارب روپے کا کیپیسٹی چارج کا بوجھ تھا، اب یہ بڑھ کے 850 ارب روپیہ ہو گیا ہے اور اگلے 3 سال میں بڑھ کے 1500 ارب روپیہ ہو جائے گا۔ جو بات کر رہے ہیں آئی پی پیز کی اکاؤنٹیبلٹی کی اور اس کے بعد انہیں پیمنٹ کمپلیٹ کی جائے گی، آپ فورسی کر رہے ہیں اس اکاؤنٹیبلٹی کو، ان ساری چیزوں کو کلیئر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب یہ محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی اس سے پہلے اپروکسیمیٹ یہ کہا جاتا تھا کہ 1500 بلین لینا ہے، اب اس رپورٹ میں آگے کہ 600 بلین ہم نے دینا ہے۔ میں 3-4 چیزیں آپ کو ذرا بتا دوں۔ تابش ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ۔ ہاں، ایک ریویو ہونا چاہیے تھا، جس طرح انوینٹری مینٹین کرنی تھی انہوں نے رولز کے تحت آئل وغیرہ کی ساری، وہ کوئی 20 بلین کا کوانٹم تھا، وہ بھی کوئی انوینٹری نہیں ہوئی، آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور اس کے بھی کوانٹم کی ایک چیزیں ٹکتی ہیں۔ 50 بلین تھا جو 2002 کے یہ پاور سیکٹر رپورٹ آئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ 2002 والے جو پلانٹس تھے ان کو 50 بلین کی ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں۔ اس جو اب میری اطلاع ہے جو ایم او یو ہو رہا ہے اور جو اگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں وہ بھی کھاتا فارغ ہے، کوئی اس پہ بات نہیں ہو رہی، وہ بھی وہ کھا جائیں گے۔ اچھا، وہ میں نے آپ سے پہلے بات کر دی اس کے اوپر کہ جو ریٹرن آن ایکوٹی والی، میں چاہ رہا ہوں کہ تابش صاحب میں بتا دیں کہ یہ ان چیزیں اس میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ بہت اچھا جو ایم او یو، جی ایم او یوز کا ایک اور بتا دوں کہ پاس جتنی ایکسیسو پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں وہ اس میں بات کور نہیں ہو رہی، چاہے وہ کسی ہیڈ میں ہوئی ہو، چاہے وہ کیپیسٹی کی ہیڈ میں ہوئی ہو، چاہے وہ پاس تھرو کی ہیڈ میں ہوئی ہو، بیکاز ان کے فرینزک آڈٹ نہیں ہوئے ہوئے۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنا مال بنا لیا آئی پی پی نے which runs into multiples of billions of rupees، وہ ہپ جی ہم فیوچر کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بھائی جتنی ڈسٹ ہو گئی تھی، ان میں سے کتنے لوگوں کے کتنے کانٹریکٹس رہ گئے ہیں، جتنے ہنڈریڈز آف بلینز کھائے گئے ہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اب فیوچر میں آپ کتنی سیونگ کر لیں گے؟ تو اگر کلین بل آف ہیلتھ اگر یہ این آر او نہیں ہے تو پھر این آر او کیا ہے؟ تابش گوہر صاحب، اوور ٹو یو۔ اچھا، میں مختصر سے جواب دیتا ہوں۔ جو 50 یا 55 ارب روپے کا جو ایگزیکٹ نمبر اس کا مالک نے ذکر کیا، بالکل وہ ایکسیس پیمنٹ کی مد میں ایم او یو سے پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں اس کا نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے میں بتا دوں یہ معاملہ زیر عدالت ہے، نیپرا نے بھی اس پہ سو موٹو لیا ہوا تھا، لیکن ہم نے جو ہماری تجویز ہے کہ ایک آربیٹریشن ٹرائبیونل بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹسز ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ مل کے ایک اور ایکسپرٹ لے کے آئیں جو کہ اگلے 6 ماہ میں اس کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ اگریمنٹ میں بالکل اس پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ لکھا جا رہا ہے کہ جب تک کہ وہ فیصلہ نہیں آتا جس میں 2 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹسز بھی ہوں گے، اس وقت تک یہ 50 یا 55 روپے کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس میں تو دو کوئی رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جو مالک نے کی کہ انوینٹری کے حوالے سے، بے شک جو آئل بیسڈ آئی پی پیز ہیں ان کو 30 دن کا اسٹاک مینٹین کرنا ہوتا ہے، ان کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں، ڈیفالٹر رہے ہیں پچھلے 25 سال میں، تو اس لیے وہ مینٹین نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے اس دفعہ شرط لگ دی ہے کہ جیسے ہی پہلا ان کو انسٹالمنٹ ملے گی اس سے وہ نہ صرف جو ہمارے فیول سپلائرز ہیں پی ایس او، او جی ڈی سی، ایچ این جی پی ایل، ان کو ادائیگی کریں گے تقریباً 140 ارب روپے کی۔ تابش ایک بات بتائیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو بات کی باتیں، یہ تو لائسنس ریکوائرمنٹس تھیں، یہ تو پہلے دن سے آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں، یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ آئی پی پی اس کے اوپر آپ نے کمیٹی بنائی، یہ جو نیگوشیٹنگ کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یعقوب صاحب جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن میں سیکرٹری اور سب کچھ رہے۔ How is he qualified to lead such an important thing؟ کس طرح؟ ہاں، کمیٹی میں بہت سے اور بھی لوگ شامل ہیں، پاور ڈویژن کے، سی پی پی اے کے، ہم جیسے بھی 2-4 لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جو بھی میں نیگوشیٹنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں نیگوشیٹنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی دوسری کمیٹی نہیں جس کے آپ ممبر ہیں، آپ نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے آپ ریزالو کریں گے؟ آپ کے سب سے بڑے اسٹرانگ وزیر ندیم بابر صاحب خود آئی پی پی کے شیئر ہولڈر ہیں، ہیز اے بگ مین۔ آپ کی کیبنٹ میں خسرو وغیرہ بیٹھے ہیں، خسرو بختیار وغیرہ، جن کی اپنی یہ پاور پلانٹس ہیں۔ آئی کین گو آن ود دا ہول لسٹ۔ بگاس کے اندر جائیں تو ترین صاحب، باقی سارے ہیں، سارے لوگ تو خود سٹیک ہولڈرز ہیں۔ مجھے آپ بتائیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا کون سا بندہ ہے اس نیگوشیٹنگ کمیٹی کے اندر؟ دیر از ناٹ اے سنگل پرسن۔
کون ہے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو انڈیپینڈنٹ بندے ہوں, جو نیگوشیٹ کرتے ہیں, پروفیشنلز یا سرکاری افسر ہیں جو ان کو کہا جائے گا اوپر سے کریں گے, چیئرمین بنا دیا جس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. یہ تو کمیٹی ہے, دس از اے شیم, دس از اے جوک. صاحب یور کوئک ریمارک آن دس, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی دیکھیں, نیگوشیٹنگ کمیٹی میں جو بھی لوگ ہیں جو شامل ہوئے اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وجوہات یہی ہیں تابش کہ آپ انفلوئنس ہوں گے, یہ لوگ ایک ویو پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو سرکار کہے گی اس پہ تالی بجا دیں گے, اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ہے ہی نہیں. یہی وجوہات, اس سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مالک بہت چیکس اینڈ بیلنسز ہیں سسٹم کے اندر, یہ کوئی غلط کام نکل نہیں جائے گا ایسے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اس میں بہت سے اچھا, اگر سسٹم اتنا اچھا چل رہا تھا تابش آن اے لائٹر سائڈ, آپ نے ریزائن کیوں کیا تھا؟ وہ تو ذاتی وجوہات کی بنا پہ, ذاتی پروفیشنل ذاتی ہوتا ہے نا. اگر سب اتنا ہنکی ڈوری ہے, سارے بڑے فرشتے ہیں, ہر کوئی ملک, ہر کوئی قائد اعظم کا بنا رہا ہے پاکستان, تو پھر دبئی سے آپ آگے تھے, پھر ریزائن کر کے واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کیسی ذاتی نہ کیا کریں, ایسے نہیں مانتے ہم. چلیں ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک پر جانا ہے. تابش گوہر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے.